السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ہمارے استاد خواہ رشید بٹ صاحب۔ استاد جی، آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے قادیانیت کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا کہ عام معاشرے کے اندر سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جو قادیانی لوگ مختلف طرح کے اشکالات لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ چیزوں کے اوپر بات کی۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی سلسلے میں قادیانی لوگ جو ہے وہ عوامی سطح پہ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو پیش کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں تم کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں سلام کرے اس کو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تو ہم بھی تمہیں اسلام کرتے ہیں۔ استاد صاحب، یہ قادیانیوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں تو واقعتاً یہی بات لکھی ہوئی ہے، تو اب ہم قادیانیوں کو پھر کیوں کافر کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سادہ لو مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے اور اپنے جال میں پھانسنے کے لیے قادیانیوں کا یہ بہت بڑا ایک حربہ ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جب یہ سنتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو وہ قرآن مجید کے آگے تو اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، لیکن جب وہ حقیقت کے اندر جائے گا، جب وہ اس کی تحقیق میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ قادیانیوں کے دیگر ہتھ کنڈوں کی طرح یہ بھی ایک ہتھ کنڈا ہے۔ جب بھی کوئی قادیانی یہ آیت پیش کرے تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ اسے کہیں کہ بھئی یہ آیت قرآن مجید کی جو تم نے پیش کیا ذرا وہ پوری پڑھ کر سناؤ مجھے، کیونکہ جب وہ پوری آیت پڑھے گا نا تو اسی آیت کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں مسئلہ کون سا بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، جب آپ وہ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تم اسے یہ نہیں کہو گے کہ تو مومن نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے یہ سفر کے ساتھ ہے۔ اب دوران سفر آپ سے کسی بندے کی ملاقات ہو، آپ کو تو نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر اس نے آپ سے ملاقات کرتے وقت السلام علیکم کہا ہے تو پہلا تاثر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، کیونکہ اس نے اسلامی شعار استعمال کیا۔ اس آیت میں اصل میں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی بڑا معروف ہے، کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ جو ہے وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو ایک چرواہے نے ان کو السلام علیکم کہا تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، تو صحابہ نے اس کو قتل کر کے اس کا جو ریوڑ وغیرہ ہے وہ لے لیا جانوروں کا۔ تو اس کے تناظر میں یہ آیت اتری کہ جب تم سفر پر ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو تو تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم اس کو یہ نہیں کہو گے کہ تو مومن نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ واقعی مسلمان ہے یا یہ کافر ہے، کیا ہے یہ۔ تو اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اور وہ گاڑی پہ بیٹھتے وقت السلام علیکم کہتا ہے، تو اس آیت میں یہ مسئلہ ہے کہ تمہارا پہلا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اسے مسلمان سمجھو، لیکن وہ بندہ اگر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بات چیت ہوئی اور آپ کو پتہ چلا یہ تو ہندو ہے، آپ کو پتہ چلا یہ تو مسیحی ہے، تو کیا پھر بھی آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے، کیونکہ اب آپ کو تحقیق ہو گئی ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فتبینوا کا لفظ بولا ہے، تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ صحیح،
یعنی جو بھی حکم لگانا ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد لگانا ہے۔ میں وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لو، اور نہ تم کہو اس آدمی کو جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہے۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ فتبینوا، تو تحقیق کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ فتبینوا تحقیق کرو تحقیق کرو یہ لفظ بولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس انسان کے حوالے سے ہے جس کی ابھی تحقیق نہیں ہوئی، اور وہ تمہارے سامنے آ کر کوئی اسلامی شاعر استعمال کرتا ہے، تو اس وقت ہمارا پہلا تاثر یہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ بالکل، اس آیت کے اندر تو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ لیکن جس کی تحقیق ہو گئی ہے وہ اگر آ کر ہمیں السلام علیکم کہتا ہے، کیا ہم پھر بھی اس کو مسلمان ہی مانیں گے؟ جبکہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ تو بندہ عیسائی ہے، یہ تو بندہ یہودی ہے، یہ تو بندہ ہندو ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صبح صبح باہر فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہو مسجد میں، تو کئی دفعہ جو ہے وہ گلی کے اندر صفائی کر رہے ہوتے ہیں، مسیحی لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بزرگوں کو دیکھ کر حاجی صاحب السلام علیکم، ہاں بالکل بالکل کہتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کئیوں کے واقف بھی ہوتے ہیں، وہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، کسی کا نام لے رہے ہیں، وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اب ان بزرگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ مسیحی ہے، تو کیا وہ کہیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے؟ قادیانی اصول کے مطابق تو قادیانی اصول کے مطابق تو اس کو مسلمان مانے، بلکہ قادیانیوں کو بھی کئی مسیحیوں نے سلام کیا ہوگا جس کو وہ مسیحی مانتے ہیں، تو کیا یہ مانیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم نہیں ہے؟ بھائی اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے تحقیق کرو تحقیق کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی لوگ جب بھی عوام کے سامنے کسی مجلس میں یہ استدلال کرتے ہیں، یہ آیت پیش کرتے ہیں، تو صرف اتنے جملہ پڑھتے ہیں جتنا آپ نے پڑھا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، بس اتنا جملہ پڑھیں گے، نہ آگے سے پڑھیں گے نہ پیچھے سے پڑھیں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یعنی ناظرین کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ جب بھی کوئی قادیانی یہ بات کہے تو آپ نے اسے کہنا بھی یہ پوری آیت ذرا پڑھ کر اس کا ترجمہ مجھے سنا دو، تو وہاں پر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی لوگ ہم مسلمانوں کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کا جو اصل موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کو سلام نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ صرف منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی گفتگو مرزا غلام محمد قادیانی سے شروع ہوئی جب اس نے ابتداءً دعوے شروع کیے۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ وہ مرزا قادیانی کو سمجھا رہے تھے، اسے قائل کر رہے تھے کہ تو یہ دعوے چھوڑ دے، تو بات جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر آ کر جو ہے وہ رک گئی جہاں پر مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا، اس نے انکار کر دیا، جی نہیں میں آپ کی نصیحت قبول نہیں کروں، میں یہی موقف رکھوں گا جو میں کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو مولانا نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کفر کی بات کی۔ اچھا، اب مرزا غلام محمد قادیانی نے وہ جو آخری خط لکھا مولانا کو، چونکہ ابھی اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگا تھا، ابھی اس کو سمجھایا جا رہا تھا، لیکن مرزا قادیانی نے جو آخری خط مولانا کو لکھا اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ وضاحت کی کہ میں اپنے اس خط کی ابتدا مسنون سلام سے نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیونکہ جو آپ نے بات کہی ہے نا میرے حوالے سے، اس کے نتیجے میں یا آپ کافر ہو گئے ہیں یا میں کافر ہو گیا ہوں۔ یعنی کوئی بندہ اپنے آپ کو تو کافر نہیں کہتا، اصل میں وہ مولانا کو کافر کہہ رہا تھا۔
اور مولانا جو ہے وہ اس کو کافر کہہ رہے تھے. کہتا ہے جی جو آپ نے میرے بارے میں حکم لگایا نا اس کا نتیجہ یہ ہے یہاں آپ کافر ہیں یا میں کافر ہوں. تو اس وجہ سے میں آپ کو سلام نہیں کر سکتا کیونکہ کافر ہیں آپ، یا میں کافر ہوں تو میں سلام کیوں کروں؟ اگر آپ کافر ہیں تو میں آپ کو سلام کیوں کروں؟ صحیح. اس لیے میں سلام نہیں کر رہا. یعنی ان کا موقف یہ ہے قادیانیوں کا کہ وہ ہم مسلمانوں کو سلام نہیں کریں گے. اچھا، اس کا حوالہ جو آپ جی میں آپ کے سامنے وہ پوری عبارت بھی پڑھتا ہوں اور اس کا حوالہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ اصل ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو سلام نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ان کے نزدیک چونکہ وہ ایک نبی ہے، ایک بزرگ ہے اور سب سے بڑا مسلمان ہے، ان کے نزدیک ہم لوگ کافر ہیں کیونکہ ہم ان کے نزدیک جو مسلمان ہے اس کو ایک کافر کہہ رہے ہیں. اس پہ آپ نے پچھلی دفعہ کافی حوالے بھی دیے. تو یہ اس وجہ سے وہ ہمیں سلام نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا مذہبی موقف ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں تو یہ ان کی منافقت. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے اگر معاشرے میں ایسے. بالکل نبی کی بات نہیں. اگر وہ یہ آیت پیش کر کے استدلال کر رہے ہیں نا کہ ہم تو ابھی آپ کو سلام کر رہے ہیں، دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ان کا نبی کھڑا ہے اور اس کے مد مقابل یہ خود کو پیش کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں. ان کا اصل مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، اصل مقصد ان کا یہ ہے. اس کے لیے ان کو اپنے نبی کی بھی مخالفت کرنی پڑے نا تو وہ کر دیں گے. اب میں آ جاتا ہوں حوالے کی طرف، جو آپ نے حوالہ پوچھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. مرزا غلام محمد قادیانی کی بات جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے، کہتا ہے بخدمت شیخ محمد حسین صاحب ابو سعید بٹالوی الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ میں آپ کے فتوی تکفیر کی وجہ سے جس کا یقینی نتیجہ احد الفریقین کا کافر ہونا ہے، اس خط میں سلام مسنون یعنی السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکا. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جو مکتوبات ہیں، اس کے جو خطوط انہوں نے قادیانیوں نے شائع کیے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 337 ہے. تو یہ ہے اصل ان کا موقف. صحیح. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، ہم قادیانیوں کو الزامی طور پر یہ کہیں گے کہ اگر تم اپنے موقف پر قائم ہو تو ذرا اس بات پر غور کرو. مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک پرانا ساتھی تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، یہ تقریباً 20 سال مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ رہا. صحیح. اور مرزا قادیانی سے اس کے کچھ اختلافات ہوئے تو اس کو خارج کر دیا گیا جماعت سے. ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، آپ کسی قادیانی سے نام لیں گے تو شاید وہ اسے یاد نہ آئے، لیکن جب آپ یہ پورا تذکرہ کریں گے نا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی مرتد، پھر اس کو پتہ چل جائے گا. کیوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم لگایا تھا، اور یہ جماعت احمدیہ کے اندر قادیانیوں کے اندر مرتد کے نام سے مشہور ہے. صحیح. اس نے مرزا قادیانی کو کچھ مشورے دیے، مرزا صاحب کے طبع نازک پر گراں گزرے تو انہوں نے اس کو خارج کر دیا اور کہا جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا ہے. تو اسی والے سے یہ مشہور ہے. لیکن یہ بندہ مرزا غلام محمد قادیانی کو بڑا بزرگ سمجھتا رہا آخر تک. اچھا. اس کے باوجود اب جب اس پر مرتد ہونے کا حکم لگ گیا، اس کے باوجود یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ خط و کتابت کرتا رہا. صحیح. تو اس خط و کتابت کے اندر یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو بڑے بڑے القابات سے بھی نوازتا اور السلام علیکم بھی لکھتا تھا. کیا یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی مرتد کو مسلمان مانیں گے؟ ان کے اصول کے مطابق تو ماننا چاہیے. ان کے اصول کے مطابق ان کو ماننا چاہیے. اب اگر یہ مانیں گے تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ جاتا ہے، اس کا فتویٰ پھر غلط ثابت ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو وہ مرتد کہہ رہا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہو جائے گا. اور اگر یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو باوجود السلام علیکم کہنے کے مرتد ہی مانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استدلال سارا ختم ہو جائے گا. صحیح. یہ ہم جو ہے ان کے سامنے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ رکھیں گے کہ بھائی تمہارا استدلال اگر تم اس پر قائم ہو تو پھر ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی جو تمہارے ہاں مرتد ہے اس کو بھی تم مسلمان مانو. تو وہ کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سراسر ان کا دھوکہ ہے، یہ استدلال ان کا بالکل غلط ہے.
قرآن مجید کے اندر ایسی بات ہرگز نہیں آئی کہ بھائی جس کی تحقیق ہو گئی ہے وہ بھی اگر تمہیں السلام علیکم کہے تو تم پھر بھی اس کو جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ بیان ہی نہیں ہوا. صحیح. اور قادیانیوں کے حوالے سے ہمیں تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ جو ہیں غیر مسلم ہیں، ان کے عقائد کفریہ ہے. صحیح. اب یہ جتنی مرضی آ کر سلامیں کرتے رہیں، چونکہ مسلمانوں کو تحقیق ہو چکی ہے. علماء نے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر اس کو سمجھایا، پھر اس کی اولادوں کو سمجھایا، جیسا کہ 1974 کی قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بحث ہوئی اور کتابیں لکھی گئیں، باقاعدہ ڈبیٹس ہوئیں ان کے ساتھ. تو مسلمانوں کو تحقیق ہو چکی ہے. اس لیے اب اگر یہ جتنی مرضی سلامیں کریں، جس طرح کوئی مسیحی ہمیں جتنی مرضی سلامیں کرے، تو جیسے ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ہم ان کو بھی مسلمان نہیں کہہ سکتے. اچھا استاد صاحب، اسی طرح قادیانی لوگ ایک لوگوں کے اندر یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں قادیانی جماعت جو ہے وہ اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں، مرزا صاحب کے فالوورز جو ہیں، وہ اس وقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور کتنے کامیاب بھی ہیں اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی ہیں. اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو ان کی جماعت اتنی ترقی نہ کرتی، اتنے ان کے جو ہے وہ ماننے والے نہ ہوتے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا اصول ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. تو اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ قادیانی جماعت اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جھوٹے ہیں، تو ہم کبھی بھی فلاح نہ پاتے، ہم تو دنیا میں بڑے کامیاب ہیں. تو یہ ایک عام آدمی کو بہرحال یہ بات اٹریکٹ کرتی ہے کہ یار واقعتاً ان کی تعداد بھی بہرحال ہے، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کو بہرحال کامیابی تو ملی ہوئی ہے. اگر قادیانیوں کا یہ استدلال درست ہے تو پھر الحاد کے جو لوگ ہیں ملحدین، وہ تو سارے سچے ہوئے، وہ بھی تو پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ ملحد بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں اور بڑے امیر کبیر ہیں. اور اسلام کے مد مقابل جتنا بھی کفر ہے، ہمیشہ کفر کی تعداد جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں زیادہ رہی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی مال و متاع کے مالک رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں. تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اسلام غلط ہے؟ صحیح. کامیابی تو غیر مسلموں کو بھی مل رہی ہے. صحیح. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے. اب اگلا سوال یہ اٹھے گا، پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آیت ہو یا اس مفہوم کے اندر جو بھی آیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی قیامت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی قیامت کی ناکامی ہے. صحیح. قیامت والے دن ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. دنیا کے اندر اگر کسی ظالم کو وقتی طور پر کامیابی ملتی ہے تو یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بڑے ظالم ہیں جن کو وقتی طور پر جو ہے وہ کامیابی مل جاتی ہے. اب یہ وقتی طور پر جو ہے یہودیوں کو کامیابی نہیں مل رہی، فلسطینیوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں، یا وقتی طور پر امریکہ جو ہے وہ مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو کیا وقتی طور پر اسے کامیابی نہیں مل رہی؟ تو کیا کوئی مانے گا کہ یہ سارے جو ہیں یہ سچے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. صحیح. اچھا، ان کے نزدیک مسلمانوں کو کامیابی ملی ان کے خلاف 1974 کی بحث کے اندر، پاکستانی اسمبلی کے اندر. تو اپنے اس اصول کے مطابق یہ مان لیں گے کہ مسلمان جو ہیں یہ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں. مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے نا، بالکل. ان کو ناکامی ہوئی ہے. اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے جو مقدمہ بہاولپور تھا، اور پورے ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر وہ مقدمہ مشہور ہوا، اس مقدمے کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی کہ ناکامی ملی؟ کامیابی. مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا، قادیانیوں کو ناکامی ملی. تو اپنے اصول کے مطابق یہ مسلمانوں کو سچا مان لیں گے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مان لیں گے. یہاں پر وہ کہیں گے نہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ وقتی طور پر کامیابی مل سکتی ہے ظالموں کو بھی، کافروں کو بھی، تو اس سے جو ہے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سچے ہیں. صحیح. اگر قادیانیوں کو وقتی طور پر کامیابی مل بھی رہی ہے یا ان کو مل گئی ہے کسی جگہ پر،
تو اس کا یہ لازمی نتیجہ کیسے نکل آیا کہ وہ سچے ہیں؟ اگر اصول سے یہ ہے تو پھر ہم بھی سچے ہیں بھائی۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو وقتی طور پر کامیابی جو ہے وہ دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ وقتی طور پر کامیابی ان کو دیتا بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو میں نے نوٹ کی ہیں اس حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ اے نبی تو کہہ دے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک جو ہے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر کے رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ صحیح۔ دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تھوڑا سا سامان ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تیسری آیت کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجئے دنیا کا سامان جو ہے وہ قلیل ہے، یعنی جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر ان کو متاع قلیل ملے گا۔ اب متاع قلیل کیا ہے وہ اللہ نے دوسری آیت کے اندر بتا دیا کہ دنیا کا جو سامان ہے نا یہ ہے متاع قلیل، یعنی دنیا کے اندر کامیابی جو ہے وہ اللہ کے مخالفین کو مل سکتی ہے۔ صحیح۔ اور ملی بھی ہے۔ اب یہ جو فرعون تھا یہ کیا تھا؟ وقتی طور پر تو وہ بادشاہ تھا، لیکن آخرکار جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اور اس طرح کے بے شمار آپ کو بڑے بڑے کفار ملیں گے جو وقتی طور پر جو ہے ان کو کامیابی جو ہے ملی ہے، وقتی طور پر جو ہے وہ آسانی کے اندر زندگی گزارے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے مخالفین کو متاع قلیل مل سکتا ہے، اور متاع قلیل کیا ہے؟ وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی کامیابی ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی تو فرما دے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر ان کے لیے متاع ہے۔ صحیح۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا پلٹنا یہ ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کے پاس جب وہ جائیں گے نا وہاں پر ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ صحیح۔ یہ اصول، یہ ضابطہ قیامت کے حوالے سے ہے، آخرت کے حوالے سے ہے، یہ دنیا کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ صرف سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اس آدمی سے ظالم کون ہے بڑا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتا ہے، یہی لوگ ہیں کہ ان کو لکھا ہوا حصہ ملے گا، جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا نا وہ ان کو ملے گا ہی ملے گا۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ تو جو لوگ ظالم ہیں ان کو اگر دنیا کے اندر وقتی طور پر کامیابی مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ حق پر وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کر رہا ہے، خواہ وقتی طور پر اس کے اوپر جتنا مرضی ظلم ہو رہا ہو، وقتی طور پر جو وہ جتنا مرضی پس رہا ہو۔ تو اس آیت کا مطلب جو ہے انہ لا یفلح الظالمون کے ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں۔ دوسری بات ہم اس کو مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے پیش کریں گے، یعنی الزامی طور پر ہم ان کو یہ پیش کریں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حق والے جو ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہیں وہ کامیاب ہوں، دنیا کے اندر جو ہے وہ وقتی طور پر ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور مخالفین جو ہیں وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اچھا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 187 پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اور کیا لکھا ہے اس نے؟ کہتا ہے ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے
آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو یکدم جو ہے وہ بغاوتیں جو ہے وہ شروع ہو گئیں. تو کہتا ہے ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ضروری تھا کہ اس پیش گوئی کے مطابق وہ بگڑتے کہ یہ پیش گوئی پوری ہوتی، پس ایسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے، اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اور چند شریر لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا جن کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی. اب اگلا جملہ دیکھیے گا جو مرزا غلام محمد قادیانی کی جانب سے ان کے مد مقابل ہم پیش کرتے ہیں. اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی. صحابہ تھوڑے رہ گئے، یعنی اتنی تعداد ہوگی کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے تھے، اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی. تو ان کے اصول کے مطابق تو وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ان کے اصول کے مطابق صحابہ جو ہے پھر وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ غلط ہوں، اور یہ مسلمہ کذاب، اسود انسی اور دیگر زکوٰۃ کے منکرین جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سچے ہونے چاہیے پھر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ وقتی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے. لا محالہ یہ ماننا پڑے گا انہ لا یفلح الظالمون کا تعلق جو ہے یہ جو اللہ نے اصول بیان کیا ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، یہ دنیا کے حوالے سے نہیں ہے. اگر یہ دنیا کے حوالے سے ہے تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید بھی نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، صحابہ بھی نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اسلام کو تو جھوٹا کہہ دیں، چلو مرزا قادیانی کو تو یہ جھوٹا نہیں نہ کہہ سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہہ دیتے ہیں، ان کا بہرحال ان کا کوئی اعتبار تو نہیں ہے، لیکن ہم عوام کو سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی کہ اگر دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی جس کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں اس کا اصول دیکھو کیا ہے، تو کیا یہ اس کو جھوٹا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جھانسا دیتے ہیں. اس اصول کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ دنیاوی کامیابی اپنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے جو ہے یہ صرف اور صرف سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ویسے استاد صاحب یہاں پہ ذرا اگر ہم 1 منٹ کے لیے ان کے اصول کو ٹھیک مان بھی لیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اوور آل غیر احمدی جو ہیں، یعنی جن کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، ان کی نسبت دنیا میں مال و دولت اور تعداد کن کی زیادہ ہے؟ ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے قادیانیوں کے مقابلے. تو پھر یہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ بس یہ تو ان کو چاہیے نا اس پر غور کریں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک سادہ لو مسلمان، یہی وجہ ہے کہ یہ جو بندہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے، ان کی کتابوں کو جانتا ہے، اس کے ساتھ یہ گفتگو نہیں کرتے. سادہ بندہ بیچارہ جس کو یہ آسانی سے پھنسا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ سوال جو بالکل آپ کا ویلڈ ہے، یہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھیا بتاؤ مسلمانوں کی تعداد تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے، مالی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ پاور میں ہیں، اور تمہاری تو کہیں حکومت نہیں مسلمان، پھر تم کیسے کامیاب ہو گئے؟ کامیاب تو پھر ہم مسلمان ہوئے. صحیح. جزاک اللہ خیر استاد صاحب. امید ہے ناظرین آپ نے آج کے پروگرام میں کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے ملی ہوں گی. انشاءاللہ آئندہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.